اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى في مقام الآخر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إلى آخر. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے: قل، آپ میرے حبیب آپ فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے اسراف کیا، جنہوں نے زیادتی کی اپنے نفسوں کے اوپر. اپنے نفس کے اوپر یہ زیادتی ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف اپنی ذات کو استعمال کرنا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر زیادتی ہو بھی گئی تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہ سارے گناہ معاف نہ کرے تو پھر اس کو غفور کون کہے گا؟ وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے. گناہ اگر ہو جاتا ہے تو اللہ کے حضور جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی اس کے گناہ معاف نہیں کر سکتا، میری ہی ذات ہے جو اس کے گناہ معاف کر سکتی ہے. تو جب بھی کوئی گناہ ہو، نفس کے اوپر زیادتی ہو، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کی طرف رجوع یہ ہے کہ توبہ کر لیں. اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ ہو، مجھے اتنی امید ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کو جہنم میں ڈالے گا سوائے ایک شخص کے، تو ممکن ہے وہ میں ہی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، باقی سب کو جہنم میں. اگر خوف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر سب کو جنت کے اندر داخل کرے سوائے ایک شخص کے کہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، ممکن ہے مجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے. خوف اور امید کا نام ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. گناہ انسان کے اتنے بڑے نہیں ہوتے، لیکن گناہوں کے اوپر اکڑ جانا یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا. گناہ ہوا، آدم ذات وہ ہوتا ہے، آدمی وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی گناہ ہوا اللہ کے حضور جھک گیا، اللہ کے حضور رو گیا، اللہ کے حضور معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے دست بستہ ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اللہ معافی چاہتا ہوں. ایک بندہ ہے، کوئی دکھنے میں تو اچھا نہیں ہے، ہوگا اچھا بڑا بندہ ہے، اس کو کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگوں کو کیسے منا لیتے ہیں؟ تو اس نے ایسے ہے کہ ہاتھ جوڑے نا، ایسے بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں تو زرداری صاحب بولتے ایسے ہاتھ جوڑتا ہوں تو لوگ مان جاتے ہیں. بولتے نہ مانے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو وہ ایسے نیچے جھکا، بولتے میں ان کے پاؤں چھو لیتا ہوں، مان جاتے ہیں. ممکن ہے وہ ایسا کام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن بات اس نے بڑی ٹاپ کلاس کی. ہاتھ جوڑتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، جی بس معافی چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، ختم. اگر نہ بھی ہو غصہ ان کو اتنا ہو میرے اوپر تو پھر میں پاؤں چھو لیتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ کے حضور ہم ہاتھ تو جوڑ سکتے ہیں. یا اللہ میری سفید داڑھی ہے، میں عمر کے اس حصے میں ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں تیری ذات کے آگے. یا اللہ میں تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں، یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں. جب اللہ کا بندہ اتنے غصے کے باوجود معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟
کرے گا معاف، اس لیے کہ امید کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگو، وہ گناہوں کی معافی ہو، وہ رزق ہو، وہ کوئی بھی شے ہو، جیسے بچہ ضد نہیں کرتا کہ یہ چیز لے کے دے۔ اب بچے کو تو نہیں پتا ہوتا، پتہ نہیں ابے کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، بچے تو ایسے سمجھتے ہیں نا میرا ابا بڑا لین لاٹ ہے، بڑا امیر ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے دوست ہیں آگے، وہ کہتے ہیں کہ کاش میں اتنا امیر ہوتا جیسے میرے بچے مجھے سمجھتے ہیں، اور میں اتنا خوبصورت ہوتا جیسے میری اماں مجھے خوبصورت سمجھتی ہے۔ تو بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ ابے کے پاس کچھ ہے، اماں کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ لے کے دو۔ تو اللہ کے حضور بھی ایسی معافی مانگنی ہے، یا اللہ مجھے پتا ہے کہ میں گناہ کر بیٹا ہوں، انسان ہوں، لیکن تیری در کے علاوہ کوئی معافی دینے والا بھی نہیں ہے، جب تک معافی نہیں ملے گی تب تک میں بیٹھا ہوں یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ کرے گا، ضرور کرے گا۔ اللہ کے اوپر امید رکھا کریں اور اللہ کے حضور معافی مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائے گا۔ اگلی جو میں نے آیتیں پڑھی یہ دو گروہوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے گروہ میں شامل فرمائے، ایک کافروں کا گروہ ہوگا اور ایک مومنوں کا گروہ ہوگا۔ اس دنیا کے اندر لوگوں کی دو قسمیں ہیں، تین قسمیں بلکہ، ایک مومن، کافر، منافق۔ مومن جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ کافر وہ ہیں جو سرے سے انکار کر دیتے، کسی کو نہیں مانتے۔ منافق وہ ہوتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، نہ مومن ہوتے ہیں نہ کافر ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ کافر بن جاتے ہیں، مومنوں کے ساتھ مومن بن جاتے ہیں۔ لیکن اس دنیا کے اندر لوگوں کے دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ ہوگا اصحاب یمین جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا، جو مومن کہلائیں گے، متقی کہلائیں گے، اور دوسرا گروہ ہوگا کافروں کا جو اصحاب شمال کہلائے گا، جس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے۔ ارشاد فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ساق پنڈری کو کہتے ہیں، وسیق کا معنی ہوتا ہے کسی کو ہانکنا، جیسے ریوڑ کو نہیں ہانکتے ہم، ریوڑ بکریوں کا، بھینسوں کا، گایوں کا، ہم لوگ دیہاتی ہیں، 100 بھیڑ یا بکری ہوگی، ایک چھوٹا سا بچہ پیچھے ڈنڈا لے کے ان کو ہانک رہا ہوتا ہے، وہ چل رہی ہوتی ہیں آگے، تو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، الی جہنم زمرا، گروہ در گروہ ان کو، حتی اذا جاؤہا، جب وہ پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابہا، تو جہنم کے دروازے پہلے کھل جائیں گے ان کے لیے، اور سب سے پہلا سوال ہوگا وقال لهم خزنتها، جہنم کا جو دروغہ ہوگا، خازن دروغے کو کہتے ہیں، چوکیدار جو جہنم کا ہوگا، وہ اس کی اتنی ڈراؤنی شکل ہوگی کہ اگر ان میں سے کوئی فرشتہ زمین کی طرف جھانک لے تو ان کے خوفناک اور ڈراؤنی شکل کی وجہ سے لوگ مر جائیں گے، اتنا خوفناک، اور ان کی آواز بھی اتنی گرجدار ہوگی۔ وہ سب سے پہلا سوال کرے گا الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تلاوت کرتے تھے تمہارے اوپر تمہارے رب کی آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ ڈراتے تھے تمہیں اس دن کی ملاقات سے۔ روبرو خدا جانا کوئی شوقہ کام تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک شخص سے پیدائش سے لے کے مرنے تک سوال ہوگا۔ اگر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جب تک ابن آدم 6 سوالوں کا جواب نہیں دے گا تب تک جنت میں نہیں جائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا زندگی کے متعلق کہ زندگی کیسی گزاری۔ ایسے نہیں کہ ہم تو بس پیدا ہوتے ہیں، کچھ عرصہ مدرسے میں، اسکول میں مار کوٹ کھاتے رہتے ہیں، اس کے بعد جی ساری زندگی بیکیے چلایا، روزی روٹی کمائی، کسی کے پاس نوکری کی، کسی کے دکان کر دی، کما 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 کما، جب کسی کام کے نہیں رہتے اس ٹائم مومن بن جاتے ہیں، حاجی ثناءاللہ بن جاتے ہیں، پھر داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، مسیتڑ بھی بن جاتے ہیں، نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں، استغفر اللہ بھی شروع کر دیتے ہیں، اور عمرے پہ عمرہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے زندگی کا آخری حصہ کیسے گزارا، آپ سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ 10 سال کی عمر کے بعد، بلوغت کے بعد سے لے کے اس عمر تک آپ نے کیا کیا کیا۔ پھر جوانی کے متعلق سوال ہوگا کہ جوانی آپ نے کیسے گزاری۔ ہم تو کہتے ہیں جوانی مستانی ہے جی، جوانی تو میں ویسے ہی گزاروں گا، جب کچھ نہ کچھ بوڑھا ہوں گا تو پھر دیکھی جائے گی۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بوڑھا کر کے مارے گا؟
آپ کو کس نے کہا کہ آپ ادھیڑ عمر میں جا کے مریں گے؟ ہو سکتا ہے جس ذات کی ہاتھ میں زندگی کی ڈور ہے وہ آپ کو جوانی سے اوپر جانے نہ دے۔ ہمارے سامنے کتنے جوان کڑیل جوان ہاتھوں سے چلے گئے، نہیں چلے گئے، جن کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا کہ یہ بندہ فوت ہو جائے گا۔ دیکھتے دیکھتے اٹھتا بیٹھتا، ہمارے ساتھ چلتا پھرتا، تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے بندہ فوت ہو، کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہوا۔ یہ زندگی کی ڈور جس ذات کے ہاتھ میں ہے وہ بغیر پوچھے کسی ٹائم بھی اس کو کاٹ سکتی ہے۔ تو اچھا فرمایا کہ جوانی کے متعلق سوال ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا کہ رزق کے متعلق سوال ہوگا، پیسے کدھر سے آئے تھے؟ آج کل پوچھتے ہیں نا سورس آف انکم آپ کی کیا ہے؟ تنخواہ تو میں لیتا ہوں تھوڑی سی، اور میری زندگی اگر لینڈ لاٹ والی ہے تو مجھے گورنمنٹ آف پاکستان پوچھے گی، ادارے پوچھیں گے ہاں بھائی یہ آپ کی تنخواہ اتنی ہے، تو آپ اتنی زندگی کیسے گزار رہے ہو؟ جیسے ہمارے سیاستدان نہیں ہوتے، اثاثے جب جمع کراتے ہیں تو ان کی گاڑیاں نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نکلتے ہیں تو 10 گاڑیاں پروٹوکول میں ہوتی ہیں۔ یہ کس کی ہیں جی؟ دوستوں کی ہیں۔ مطلب کہ ہمارے کوئی تو ایسے دوست نہیں ہے جو ہمیں سائیکل دے جائیں۔ تو یہ تو ایک پاکستانی ادارہ ہے جس کو پیسے دے دو تو چپ ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل نہیں شروع ہوا بھئی میں تو فاطمہ کے بھائی کو جانتا ہوں، فاطمہ جناح کے بھائی کو، میں قائد اعظم کو دکھاؤ، اللہ خیر چلو، سارے آپ کے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، وہاں اللہ ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، اور اللہ کے آگے ایک انسان کھڑا ہوگا اور کوئی شے چھپ نہیں سکے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک شے کے بارے میں سوال ہوگا، ایک لمحے کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تمہیں انہوں نے ڈرایا نہیں تھا کہ اس دن کی ملاقات سے؟ قالوا بلا، سب کہیں گے کیوں نہیں جی، سب آئے تھے۔ ادھر سارے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہاں سے ہم عمرے پہ جاتے ہیں نا، وہاں جا کے کوئی جماعت چھوڑتا ہے؟ کوئی بھی تہجد بھی نہیں چھوڑتا، واپس آتے ہی وہی کرتوت۔ پھر عمرے پہ جانے کا کیا فائدہ یار؟ ایک شخص جو لگاتار حج پہ جا رہا ہے، لگاتار حج پہ جا رہا ہے، اگر حج اس کی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں لایا پھر کیوں جا رہے؟ وہ سنگاپور چلا جائے، کسی اور ملک چلا جائے، گھوم پھر کے واپس آ جائے، اللہ خیر چلا۔ جیسے بعض چیزیں خدا محفوظ رکھے ٹرینڈ بنتی جا رہے ہیں۔ آج کل یہ عمرہ بھی ٹرینڈ بن گیا جی، ہاں بھائی کدھر گئے؟ اور جی عمرے پہ چلے گی ساری فیملی۔ کسی زمانے میں جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کراچی پڑھتے تھے، تو یہ تھا ایک ٹرینڈ، ہاں بھائی کدھر گئے؟ کوئی جی دبئی چلا گیا، سنگاپور چلا گیا جی، ملیشیا چلا گیا، ترکی چلا گیا، انگلینڈ چلا گیا جی، ٹور کے اوپر جا۔ آج کل عمرے پہ گئے ہوئے جی، کیا کرنا ہے؟ بس جی عمرے پہ گئے، ادھر اعتکاف بیٹھیں گے، ادھر اعتکاف بیٹھ کے جیسے ہی واپس آتے ہیں رولے شروع، وہی رولے، بلکہ ان کے جاتے ہی رولے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو رولوں کے اگر آپ کا ایک عمرہ اور آپ کا ایک حج آپ کو ایک سال بھی اچھا انسان نہیں بنا سکا، پھر کیوں گئے تھے یار؟ وہاں جاتے ہی ہم نماز بھی نہیں چھوڑتے، ذکر و اذکار بھی نہیں چھوڑتے، تہجد بھی نہیں چھوڑتے، وہاں سارے اچھے انسان بنے ہوتے ہیں۔ جیسے ادھر آتے ہیں، آپ نے حاجیوں کو دیکھا ہوگا اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں، بڑی محبتیں ہیں، بڑے پیار، جب واپس آتے ہیں تو لڑائی کر کے آتے ہیں صاحب۔ بولتے تو اتر سے اسلام آباد میں تجھ سے پوچھتا ہوں، وہ اس کو گالیاں دے رہا تھا، اس کو گالیاں دے رہا تھا۔ تو ادھر بھی ایسے، اور یہاں جب اللہ کے روبرو جائیں گے کافر کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ کا یہ کلمہ واجب ہو چکا تھا کہ ان کافروں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ ہم کافروں کی زندگی دیکھ رہے ہیں نا، کیسی ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہوتی۔ اب دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا ملک ہے کافروں کا، عالم اسلام کو دکھا دکھا کے عالم اسلام کے پہلے قبلہ کے اوپر حملہ کر رہے نہیں کر رہے؟ بچوں کی چیخیں آسمان کے اوپر آسمان چیرتی ہیں، لیکن عالم اسلام کے کسی لیڈر کا دل ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتھر کا دل ہو۔ یار ان کے ساتھ تو پوری دنیا کھڑی ہوئے، اگر ان میں سے کسی بچے نے اللہ کو شکایت لگائی کہ یا اللہ ان کے ساتھ تو پوری دنیا تھی، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اگر ایک بچہ قیامت کے دن استغاثہ لے کے کھڑا ہو گیا اللہ کے حضور، کیا جواب دیں گے یہ؟ او جی ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، مسئلہ تو ان کا تھا، مسئلہ ان کا نہیں تھا۔ مسلم کی مثال قرآن پاک دیتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جیسے چنی ہوئی دیوار ہوتی ہے، جیسے اینٹ کے اندر اینٹ لگی ہوتی ہے، یہی مسلمان کی مثال ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر بیٹا یہاں بے تاب ہو جائے۔ اگر بارڈر کے اس پار بلکہ سمندر کے اس پار بھی اگر کسی مسلم کو تکلیف ہو تو مسلمان کو یہاں بھی تکلیف ہونی چاہیے۔
اس لیے کہ ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ایک کتاب کو مانتے ہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ لدخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں اور ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ یہاں اگر کوئی گناہ کرتا ہے نا، بندے بھاگ جاتے ہیں، جیلوں سے بھی بھاگ جاتے ہیں، تھانوں سے بھی بھاگ جاتے ہیں، ملک سے بھی بھاگ جاتے ہیں، نام ایسیل کے اندر موجود ہونے کے باوجود چٹر تیارا کیا اپنا اسپیشل ہو گئے جی، بدل نکل گئے۔ آج کل تو ویسے ہمیں کتنے قصے سناتے ہیں کہ میں اتنے ملکوں سے گزر کر ایک سیب کھا کے آیا ہوں، وہاں کوئی نکلنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں کو کہے گا بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، لا تنفذون قرآن کہتے ہیں نہیں بھاگ سکیں گے، اس لیے کہ بھاگنے کی طاقت ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربہم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ متقین کو بھی اپنے رب کے ہاں ہانک کے لے جائے گا، کدھر؟ الی الجنت زمرہ، جنت کی طرف، وہ بھی گروہ در گروہ جائیں گے۔ یہاں جو متقی لوگ ہیں ممکن ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں، لیکن جنت کے اندر جاتے ہی سب شیر و شکر ہو جائیں گے، سب بہترین دوست ہو جائیں گے۔ یہاں جن رشتہ داروں سے ہم کبھی بول کے بھی راضی نہیں ہوتے، جنت میں جاتے ہی سب کے رحماء بینہم، یہ شیر و شکر اتر جائے گی دل کے اندر اور محبتیں ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها، جب ان کو جنت کے دروازے کے اوپر لایا جائے گا تو پہلے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جہنم کا دروغہ ان کو کہے گا، جہنم کا جو چوکیدار ہوگا، فرشتہ ہوگا، خوبصورت فرشتہ، سلام علیکم، سلام ہو تمہارے اوپر۔ جسے آداب نہیں کہتے بندے، کہتے آداب، تشریف لائیے، طبتم فادخلوها خالدین، خوشی خوشی کے ساتھ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ جنت میں رہو۔ جنت کی جو زندگی ہے نا، وہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، جو سوچ میں آئے گا اللہ تعالیٰ وہی چیز پیدا کر دے گا۔ سوچ میں، ما تشتہی انفسکم، قرآن کہتا ہے جو تمہارا من چاہے گا وہی چیز تمہارے سامنے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو متقین کے گروہ میں شامل فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔